الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مضمون نویسی سال دوم کے سلیبس میں جو ہمارے مضامین آتے ہیں 20 نمبر کا مضمون ہوتا ہے اور ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کا لکھا ہے بنیادی خاکہ۔ اب بنیادی خاکہ جو ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چند ایک ہیڈنگ کے طور پر یہ چند پوائنٹ آپ کے سامنے لکھیں گے۔ جب یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ، جو بورڈ ہم سے 6 صفحات ریکوائر کرتا ہے کہ مضمون آپ نے 6 صفحات لکھنے، لیکن جب یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی تو 6 صفحات کے بجائے ہم 12 صفحات بھی آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیں بنیادی خاکہ کیا ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں جب آپ پیپر کے شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں، جب آپ اپنا مضمون لکھنا چاہیں تو اس وقت آپ بنیادی خاکہ کو پہلے صفحے پہ لکھ لیں اور دوسرے صفحے سے پہ جا کے آن ورڈ جتنے یہ آپ کے پوائنٹ بنے ہوں گے اس طرز میں آپ ان کی ہیڈنگ دیتے جائیے گا۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انبیاء کرام کی ضرورت۔ اس پر اسنا لکھا انبیاء کرام کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آئی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آئی تو اس اولاد کی کچھ تربیت بھی تو کرنی تھی میرے رب نے۔ تو اس اولاد کی تربیت میں سے ان میں سے کچھ نیک بزرگیدہ لوگ میرے رب نے اٹھائے، جس نے حضرت انسان کو آ کے نیکی کا راہ دکھایا۔ اور ان انبیاء کرام میں سے اسی طرح جب سلسلہ چلتا آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نزول میرے رب نے فرمایا۔ تو اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باسطے بطور آخری نبی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسرے نمبر پہ عرب سے نبوت سے پہلے عرب کے حالات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو عرب کے حالات تھے وہ بہت ہی برے تھے۔ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ماں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں اور جنگیں چھڑ جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کہ وہ جو لڑائی کا گھر بنا ہوا تھا وہ امن اور سکون کا گھر بن گیا۔ اس کے بعد ہے اسلامی نظام کا قیام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو وہ لوگ پانی کی جگہ پہ شراب پیا کرتے تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں تھی۔ تو پیارے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اسلامی نظام کا قیام ہوا۔ عدل و انصاف پہلے نہیں تھا، جو غریب ہوتا تھا اس کو سزا دی جاتی، جو امیر ہوتا اس کو معاف کر دیا جاتا، لیکن پیارے آقا نے آ کے جو اسلامی نظام تھا وہ شروع کیا۔ اس کے بعد اخلاق نبوت کی چند اہم جھلکیاں، جس میں دیکھیے معلم انسانیت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے معلم بن کے آئے ہیں۔ آپ استادوں کے بھی استاد ہیں، کیونکہ تعلیم کا جو ایک سلسلہ ہے نا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے انسانیت کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے صاحب خلق عظیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب خلق تھے، سب سے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، اور صاحب خلق عظیم پہ بہت زیادہ احادیث ملتی ہیں۔ تو ایک مرتبہ کسی نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا کا سارا قرآن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور پیارے آقا کی ایک حدیث مبارکہ یہ بھی ہے، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو آپ صاحب خلق عظیم تھے تو آپ نے اخلاق پہ بھی بہت زیادہ درس دیا۔ تو ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمانے لگے یا رسول اللہ، فلاں معاشرے میں فلاں قبیلے میں رہنے والی ایک عورت صوم و صلات کی بہت بڑی پابند ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ اس کے بعد رحمت للعالمین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں ہے، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ درند چرند پرند جو چیز بھی جاندار اس دنیا میں پائی جاتی ہے سبھی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ اس کے بعد بچوں پر شفقت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر ہمیشہ شفقت کیا کرتے تھے، اب بچوں کو کبھی ڈانٹا نہیں کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بازار سے کچھ سودا سلف لانے کے لیے بھیجا، بچوں میں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، تو حضرت انس نے آنے میں تاخیر کر دی، تو پیارے آقا گھر سے نکل پڑے تو راستے میں کیا دیکھتے کہ جو حضرت انس سے وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پیارے آقا وہاں بیٹھ کے اور اس کے آنے کا انتظار کیا۔ جب حضرت انس کھیل کے واپس آ گئے تو آپ نے دل جوئی کی، آپ نے برا بلا نہیں کہا، ڈانٹا نہیں،
باقاعدہ یہ کہا کہ انس آپ بہت اچھا کھیل رہے تھے، اور پھر اس کو ساتھ لے کے بازار گئے، وہاں سے سودا صرف لے کے آ گئے۔ آپ اکثر بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا کرتے تھے، بچوں کو انگلی میں ساتھ لے کے چلا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد عورتوں کے حقوق کا تعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کا تعین کیا۔ اسلام سے قبل وہ بچی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت زیادہ عزت و تحریم سے نوازا۔ مطلب کہ عورت کے ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے میں جنت رکھ دی، اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو سراپا رحمت قرار دیا، اگر وہ بیوی ہے اس کو سراپا محبت قرار دیا۔ تو اس طرز میں آپ نے عورت کو بھی بہت زیادہ عزت دی، اور باقاعدہ اس کے وراثت میں حقوق رکھے۔ اور اس کے بعد والدین کے حقوق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے والدین کو بھی ان کے حقوق مل گئے۔ باقاعدہ یہ فرمایا جنت دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے، دنیا آخرت کی، کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دی، ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، اور جو باپ اس کو جنت کا دروازہ آپ نے قرار دیا۔ غلاموں کے ساتھ حقوق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ بھی بہت اچھے سلوک تھے۔ آپ اکثر غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ زندہ مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد عدل و انصاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی بہت بڑی مثال تھے۔ پیارے آقا کے بارگاہ میں جو شخص بھی آیا ہے تو آپ نے اس کو انصاف دیا ہے۔ ایک بار قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، اور پیارے آقا کے بارگاہ میں اس کی سفارش کے لیے لایا گیا، کہا کہ اس کو معاف کر دیں، یہ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے والی قوم میں بھی اسی طرح تباہ و برباد ہوئی ہیں، جو امیر ہوتا اس کو معاف کر دیا جاتا، جو غریب ہوتا اس کو سزا دی جاتی۔ اور ساتھ یہ کہا خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی، میں فاطمہ کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم جاری کر دیتا۔ اور اس کے بعد رحم دلی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے رحم دل تھے، ہمیشہ ہر انسان پر، درند چرند پرند پر بھی آپ رحم کرنے والے تھے، ہمیشہ آپ نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ تو آپ کی حیات مبارکہ رحم دلی سے بری پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری بھی بہت بڑی مثال ہے کہ جب آپ نے اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا تو آپ کی جان کو بہت بڑا خطرہ تھا، تو عرب والا نے آپ کے چچا سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ اس کام سے باز آ جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت اور طریق ساتھ جواب دیا، کہا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا، میں اس کام کو مکمل کر کے چھوڑوں گا یا اپنی جان اس کام میں قربان کر دوں گا۔ اور اس کے بعد ہے حیا و شرم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے، بہت زیادہ آپ شرم والے تھے، بہت زیادہ آپ حیا والے تھے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں نیچی رکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ہے جود و سخا، جود و سخا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے۔ اچھا، جود لفظ ایک آ گیا، ایک سخا آ گیا، سخا تو سخی سے نکلا ہے، اور سخی وہ ہوتا ہے جو صرف اپنوں کو نوازتا ہے، اور جود یہ وہ خوبی ہے جو اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی نوازتا ہے۔ پیارے آقا کے بارگاہ میں جو کوئی بھی آیا ہے، اس نے اگر آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو نوازا ہے اور سبھی کو کچھ نہ کچھ دے کے بھیجا ہے۔ عالمگیریت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق ہے وہ پورے کے پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ دائمی تعلقات، دائمی تعلقات یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو بھی رہا ہے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے تعلقات رہے ہیں۔ وہ آپ کے غلاموں کی کوئی صف میں تھا، ٹھیک ہے نا، یا وہ آپ کے صحابہ کرام کے دیگر صفوں میں۔ صحابہ کرام دراصل اس میں زیادہ کہ اگر ہم ریشو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ اسلام کے آنے کے بعد وہ جو غلام تھے وہ آزاد ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ گئے۔ اس کے بعد ہے ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد نبوت پہ ایک یہ مہر لگا دی گئی کہ پیارے آقا کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے کہ دنیا کے ہر شعبہ میں رہنمائی، جس طرح اب انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے ہر شعبے میں ترقی کرے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کی آخرت سنبھالنے کا بھی ضرور یہ ایک فکر رہتی ہے، تو دنیا کے اگر ہر شعبے میں آپ نے رہنمائی چاہتے ہو نا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ کے سامنے پڑی ہے۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے پڑی ہے، اگر آپ شوہر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے، اگر آپ بھائی ہیں، اگر آپ ملازم ہیں، آپ زندگی کے کسی عہدے پہ بھی ہیں تو پیارے آقا کی زندگی آپ کے سامنے، آپ اس پہ عمل کر کے زندگی کے ہر شعبہ تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے دنیا آخرت کی کامیابی کا زینہ، اگر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھی کمائی ہے اور آخرت بھی کمائی ہے۔ آپ باپ بھی تھے، آپ بیٹے بھی تھے، آپ شوہر بھی تھے، ٹھیک ہے نا، آپ ایک مصنف بھی بنے، آپ منصف بھی بنے، تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے موجودہ دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی ضرورت۔
ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں نا، یہ دور ایک بہت بڑا بھیانک دور ہے. تو جب تک ہم قرآن و حدیث پہ عمل نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی کو ایک اچھے ٹریک پہ لاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ عمل کر کے جو حضرت انسان ہے وہ ایک اپنی زندگی کا جو اصل گول ہے اس کو سیٹ کر سکتا ہے. اب یہ حاصل کلام کہ پورے کے پورے کلام سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوئی، پورے کے پورے کلام سے ہمیں یہ حاصل ہوا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں شعبوں میں بہترین رہنمائی کرتی ہے. تو اب یہ اسوہ حسنہ، اس کے متبادل عنوانات کون کون سے آ سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہ صرف ہم سے اسوہ حسنہ پوچھے تو ہم یہ سارا کا سارا مضمون لکھ دیں. اگر وہ ہم سے محسن انسانیت اس کے بارے میں پوچھتا ہے، انسان کا عمل کے بارے میں، رحمت عالم، رہبر انسانیت، پیغمبر اعظم یا پسندیدہ شخصیت کے بارے میں پوچھتا ہے، تو یہ سارا کا سارا مضمون ہم اس میں لکھ سکتے ہیں. تو میں نے مختصر چند باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی. تو باقاعدہ آپ اس لیکچر کو سنیں، جس کسی چیز کی بھی ضرورت آپ کو پیش آتی ہے نیچے آپ کامنٹ میں پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر دیا جائے گا. خدا حافظ.